بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال میں کچھ صفائیوں کا وضاحتوں کا موسم آیا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ وضاحت دے کے اور جو اس نے پورے پاکستانی قوم یا پوری مملکت کے خلاف جرائم کیے ہیں اس کا ازالہ ہو جائے گا یا اس کی کوئی پردہ پوشی ہو سکے گی۔ شروع میں باجوہ صاحب نے بڑی کوشش کی اور اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے جاوید چودھری صاحب کے تھرو ان کے اپنے کالمز کے انہوں نے اپنے کالمز میں ان کا موقف دیا اور پھر منصور علی خان کو کچھ انہوں نے باتیں بتائیں اور کچھ اس طریقے سے لیک کی، لیکن وہ ساری کی ساری ان کی تو بات سنی نہیں گئی، لیکن ان کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے جھوٹ سچ سب کو ملا کے ایسا دیا، وہ بھی پاپولر ہو گیا اور باجوہ صاحب کو بھی کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب وہ ایک فرسٹریشن ہے اور ایک ان کو خفت ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیسے ازالہ کیا جائے یا اپنی صفائی کیسے دی جا سکے۔ اسی طریقے سے پھر ثاقب نثار صاحب نے کمر کسی چاہے 3-4 دن پہلے انہوں نے بڑی وضاحتیں دی، پتہ نہیں اس بیچارے کا کیا ہونا ہے، وہ تو آئی تھنک اس دباؤ کے اندر کہیں پہ وہ پہلے بھی وہ خاصے پریشر میں وہ ایک اب نارمل ایکٹ کرتے تھے، لیکن یہ جو دباؤ نیا ان کے اوپر پڑا ہوا ہے پچھلے کئی سال سے مہینے سے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو نظر پڑتی ہے وہ بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ میں ان کو کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، وہ جب آتے ہیں تو بالکل علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ کے کسی کا افسوس کرتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں تو بالکل ہی ایک کونے میں منہ چھپا کے آتے ہیں، منہ چھپا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ وہ ایک بڑی ایک لاہور کے اندر ایک چلتی پھرتی شخصیت تھی، بلکہ چلتا پرزہ کہنا چاہیے جج بننے سے پہلے بھی، تو اب وہ اس طرح ایسے ہے کہ اتنے بڑے پوزیشن پہ سپریم کورٹ کے چیف رہنے کے باوجود وہ جس کو کہنا چاہیے کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس طرح کی کیفیت سے گزرے ہیں۔ اور جنرل فیض نے کل رات کو بڑا ہمت کر کے کہا کہ میں تو میجر جنرل تھا اور میجر جنرل میں جو تھا اس کی کیا حیثیت اوقات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، جو فالو کرنی ہوتی پالیسی ہو تو اسے جنرل ہی کرنی ہوتی ہے۔ وہ تو آخری دن تک میں تو کنونسڈ ہوں کہ آپ جو کچھ کرتے رہو جنرل باجوہ صاحب کے ہی اشاروں پہ کرتے رہو۔ جب آپ لیفٹیننٹ جنرل تھے، جب پشاور کے کور کمانڈر تھے، ابھی تک آخری دموں تک جب آپ بھاولپور چلے گئے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ رابطے میں تھے تو بھی باجوہ صاحب کے ہی جو ہے، جیسے پرویز الہی صاحب کو باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کی طرف بھیجا تھا، آپ کو بھی عمران خان صاحب نے کی طرف لگایا ہوا تھا تاکہ وہ ان کی مقصد براری جو بھی تھی باجوہ صاحب کی، وہ کہتے ہیں نا کو اللہ کی اپنی ایک اسکیم ہوتی ہے، باجوہ صاحب کی ساری اسکیمیں خاک میں مل گئیں، ان کو بلکہ خاک چاٹنی پڑی، منہ کی کھانی پڑی۔ تو وہ جنرل فیض صاحب نے بھی اپنی صفائی دی ہے۔ جب مریم نواز صاحب نے کہا ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا جی میرا کیوں ہونا چاہیے، میں تو جو کچھ کر رہا تھا جنرل باجوہ کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ ویسے تو جو ہے جتنے آج تک ڈی جی سی کہتے ہیں ان کو آئی ایس آئی میں، جو یہ ساری سیاسی جو انجینئرنگ کرنے جوڑ توڑ کرتے ہیں، عدالتوں کو مینج کرتے ہیں، تو ایک کس زمانے میں احتشام ضمیر صاحب تھے تو کس طریقے سے بیچاروں کے نام ہوا کہ وہ بھی بڑی ایک اس کی ترقی بھی نہ ہوئی، ایز اے میجر جنرل ریٹائر ہوئے لیکن خاصے پریشر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ جس کا ضمیر جاگتا ہے وہ کاف لیگ میں چلا جاتا ہے، اور وہ ضمیر جو تھے احتشام ضمیر صاحب کے نام پہ ہوتے تھے۔ وہ خیر بہت بڑے آدمی کے بیٹے تھے ضمیر جعفری صاحب کے، تو وہ میری تو ان پوری فیملی کے بارے میں بڑا ریگارڈ ہے۔ یہ جو فیض امیر صاحب تھے تو یہ اسی پوسٹ پہ تھے، اور آئی ایس آئی کا تو میجر بھی ترم خان اور کرنل بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھا کریں جا کے سرگودا ڈویژن کو جو ہینڈل کرتا رہے کہ سارے بندے جو بندے اس سے تعلق رکھتے ہیں، پھر جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب جن کو مسٹر ایکس کہتے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بڑی جو ہے صاحب حیثیت اور صاحب اوقات لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہاں پہ ڈی جی سی، وہ پورا پاکستان ان کے شاعر آبرو پہ ناچ رہا تھا، سب کچھ کرتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ بھی توڑوا دیا تھا کراچی میں، یاد ہے آپ کو، اور یہ سارا انہی کا آرکسٹریٹڈ تھا۔ آگے سب کو استعمال کیا، رینجرز کو بھی استعمال کر لیا اور وہاں کی آئی ایس آئی کے بریگیڈیوں کو بھی استعمال کر لیا، اور آئی جی کو بھی اغوا کر لیا کراچی کے، کہ جب اس نے جو ہے پرچہ کاٹنے سے انکار کیا
تو وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے. اس وقت میرے خیال میں یہ ندیم انجم صاحب جو آج کا DGI ہیں, ISI کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں, یہ اس وقت کراچی کور کمانڈر تھے, اور یہ شاید تحقیقات بھی انہوں نے کی تھی, ان کے علم میں وہ ساری باتیں. تو کیسے کیسے یہ فنکاریاں دکھاتے رہے, اور کیا کیا انہوں نے ہنر کیا. پھر جو کرپشن کی باجوہ صاحب کے ذمے جو کرپشن نکلتی ہے, جو ان کے ذمے کرپشن نکلتی ہے, وہ اس کے بالکل ایک ایسے ہے کہ دھاک بیٹھ چکی ہے. اب وہ اتنے معصوم ہیں, کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے, پاکستان کو ناکارہ کر کے, پاکستان کا کباڑہ خانہ نکال کے وہاں رکھ دیا. کہتے ہم نے کیا کیا ہے. 22 کروڑ لوگوں کی آپ نے کپڑے اتار کے رکھ دیا, وہ ننگے ننگ دھڑنگے, پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے. آپ لوگوں نے اٹھا کے پورے کے پورے نظام کو, جو سی پیک جس نے $450 ارب کی انویسٹمنٹ کرنی تھی اگلے 10-15 سال کے اندر, آپ نے اس کو اٹھا کے بند کرا دیا. صرف اسے کہ CIA کی مدد چاہیے تھی آپ کو نواز شریف کے خلاف JIT بنانے میں ابو دھابی میں. آپ نے CIA کے جوتے چاٹ کے JIT لکھوائی. آپ کو اقتدار چاہیے تھا, اور اس کے لیے آپ ایک مورے کو عمران خان صاحب کو, آپ کے خیال تھا ہم نے اقتدار ہم نے ہتھیار لیں گے, عمران خان صاحب ہمارا فیس ہوگا, وہ گند اس کی ذمہ پڑے گا. آپ کو نہیں پتا تھا نا کہ شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی. وہ تو اللہ کا ایک اور اپنا نظام ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کے لیے بنا کے, آپ عمران خان صاحب کے ہتھوں جب باجوہ ذلیل ہو رہا ہے, اس کے ضمن میں نہ ثاقب بن نثار بچے گا, نہ یہ فیض حمید بچے گا, اور کوئی ایک آدھ اور بھی جو اس طرح کا کریکٹر ہے وہ بھی سامنے آئے گا. آپ لوگوں نے پورے پاکستان کی چولہیں لائیں, ایک نظام ہٹایا. اس نظام کے جانے سے سی پیک کو پیک کرنا پڑا. سی پیک ابدی نیند سو گیا کہ امریکیوں نے آپ کی مدد کی تھی. ان کو پتا تھا کہ ایک دفعہ پہلے سی پیک بند ہوگا, پھر ہم IMF اور FATF کے جو ٹریپ میں لے آئیں گے, پھر یہ رہتی زندگی تک یہ ہمارے رحم و کرم پہ رہیں گے. پھر نیوکلیر پروگرام بھی ہم نے بند کرانا ہے. پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو بھی آدھا کرنا ہے. یہ جو کچھ ہوگا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید, اس کا صحرا آپ کے سر باندھنا ہوگا اور آپ کو بندوانا ہوگا. اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. جو آپ کا ایڈ اینڈ بیٹ تھا, جیسے پوری سپریم کورٹ کے 100 موٹے لیے ایک بندے نے, یعنی کہ جتنے عرصہ وہ اقتدار میں رہا, ہر تیسرے دن وہ 100 موٹے لے رہا تھا. اس میں چھٹیاں بھی 2 نکال لیں. ایسا شخص ایک 100 موٹے کے اوپر ضمنی کے 100 موٹے لے چکا تھا. یہ وہ بندہ ہے جس نے سپریم کورٹ چلائی ہے, جس کے پاس پتہ نہیں 50,000 یا 70,000 جو ہے پچھلے 15 سال کے مقدمے پینڈنگ پڑے ہیں. اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ اللہ میاں کو جواب دینے کے لیے تیاری کریں, کہتے میں مرنے کے بعد آپ کو موت کا خوف ہوتا, آپ کو ذرا اللہ میاں کا ڈر ہوتا, آپ کے اندر کچھ ہوتا, آپ یہ کچھ کر کے جاتے جو آپ کے اندر دی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ کے بارے میں سورہ سواد کے اندر سارا لکھ کے دے دیا کہ کیا انجام کرنا ہے آپ کا. سپریم کورٹ کے ماتھے پہ آپ نے اس کا ایک حصہ لگایا ہوا ہے. تو چنانچہ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کی بربادی کا نوحہ لکھا ہے, اس کو برباد کیا ہے, اور اس کو وہاں جا کے چھوڑا ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کے ICU میں جا کے جمع ہوا وہ پاکستان پڑے, اور وہ لگا رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر اس کو ہاتھ لگائے گا اسی کے ذمہ لگے گا کہ اسے بند مارا ہے. ایک قومیں برباد ہوتی ہیں, سال کی کہانی نہیں ہوتی, نہ 3 سال کی ہوتی ہے. یہ بربادی کی تو تاریخ طے ہے. اور 2014 کا دھرنا جہاں سے شروع ہوتا, راحیل شریف صاحب نے شروع کرایا تھا, اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے, اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے, اپنے آپ کو استحکام دینے کے لیے, اپنی پوزیشن کو دوبارہ 2016 میں ایکسٹینشن لینے کے لیے شروع سے بندوبست کر رہے تھے, اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے. کہ اپنا بتاتے تھے کہ میں ذہنیت ہے نا کہ وہ یہ ان کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ ہماری اتنی طاقت ہے, وہ پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. اور پاکستان کو کی جو چولہے ہلا کے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے لوگوں کہ ہم نے کڑاکے نکالے ہوئے ملک کے, اور ہمیں مانا جائے کہ ہم اس پاکستان کے 4 اسٹار جنرل ہیں. چلو اب آئے ہوئے ہیں, اس میں جو کچھ صورتحال ہے اس وقت تو صرف یہی ہو سکتا ہے بیسٹ کہ تعین ہو جائے, جیسے وہ تعین بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. یہ کہو کہ ہاں اس ملک کا مجرم کون ہے. یہ جو ملک کے اندر ایک ٹاورنگ انفرنو ہے, ایک بلند قامت اللہ ہے جس کے اندر ملک جل رہا ہے, یہ کس کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا تعین ہو بھی گیا تو پاکستان کو جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے, اس سے اب کوئی جو جس کو کہنے کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کو روکا جا سکتا, نہ سلو ڈاؤن کیا جا سکتا. کل تحریک انصاف کی ریلی کے اوپر جو انہوں نے ہوا ہے بے ایمانہ تشدد, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں. عمران خان صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ گرفتاروں سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن گرفتار نہ کر کے جو ان کو اس وقت کوریج مل رہی ہے اور جو ان کا نیریٹو بن رہا ہے, دیکھیں یہ چیز بھی اس حق میں جا رہی ہے. اس سے اندازہ لگائیں
کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے والے اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اقتدار میں لانے والے اور اس کا اب عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایک اسکیم بنانے والے، وہ سیاسی طور پہ کتنے بانج ہیں کہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ کوئی کچھ بھی ایک جو عمران خان صاحب کے افریت کو کسی گرفت میں لانے کے لیے وہ بے بس نظر آتے ہیں، وہ کلو لیس ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا ہے کہ 200-300 بندے جو عمران خان صاحب نکال نہیں سکے، بہت مشکل اکٹھے کر پایا، ان 200-300 بندوں کے اوپر بھی انہوں نے ووٹ لاٹھی چارج کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں پہ ایک بیچارہ لڑکا جو ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن بظاہر پوسٹ مارٹم رپورٹ یہی ہے کہ اس کو جسمانی شدت سے وہ لڑکا جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، اور وہ تھا بھی بیچارہ کوئی اپنا عمل سا بھولا بالا سادہ سا لڑکا تھا، اور اس کا ایک سودائی سا تھا، وہاں پھرتا رہتا تھا اور وہ بس لوگوں کے آگے پیچھے لگا رہتا تھا۔ تو اس لڑکے کو جو کیا کہا جائے، اگر وہ اس پولیس کو پتہ نہیں چلا ہوگا یہ بیوقوف ہے، اس کو دبا کے مارا ہوگا، اور مارنے کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے کہ کوئی بندہ ان کو ہسپتال چھوڑ کے آیا کیا ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ پولیس کے تشدد سے ہی وہ ہلاک ہوا ہے۔ یہ ایک اور سکینڈل بن جائے گا، ایک اور عمران خان صاحب کو ہمدردی کا ووٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ برخلاف بیٹھ رہی ہیں۔ میرا کبھی خیال یہ ہے کہ شاید جو ہے نا اس مملکت کا امتحان جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا، اور جو شاید ہمارے لیے جو بربادی لکھی ہے شاید وہ ہو کے رہنی کو عمران خان صاحب کے جھوٹ کے ساتھ اس کا اس طرح مقبول ہو جانا، اس کے سیاست کا اسی گرفت میں چلے جانا، تو یہ بربادی کی ایک اور نشانی ہے۔ باقی عمران خان صاحب بالکل الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، 100 دفعہ کہتا رہے، اس کو پتہ ہے کہ الیکشن اس کو ملنے نہیں ہے، لیکن اسے 2 چیزیں جو تھیں اس میں کامیابی حاصل کرنی تو کر لی ہے۔ ایک اس نے پرتشدد قسم کی ایک موومنٹ چلائی ہوئی ہے جس کے اندر گالم گلوچ ہے، لڑائی مار کٹائی ہے، جیسے مرنے مارنے کا ماحول ہے، اور یہ پرتشدد قسم کا جو ہے سیاسی جو ایک ارتعاش ہے، انارکی ہے، افراتفری ہے، وہ پروان چڑھا چکا ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ چڑھائے گا نہیں، چڑھا چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسا دیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1971 کے اندر بھی یہی اجزائے ترکیبی تھے، اور دونوں چیزیں ہوئی تھیں کہ عوام کو عوام سے لڑوا دیا گیا تھا اور عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے اندر تشدد کا عنصر جو انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا، باقی کام آسان ہو گیا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان کے پہ کرم کرے اور کوئی صورت بہتری کی نکل آئے کہیں سے۔ عملاً لگتا ہے کہ جو ہے اب بربادی تباہی جو آٹو پائلٹ پہ ہے، بس وقت کا انتظار کریں۔ کسی کو بھی لگا نہیں کھانی، لیکن عمران خان صاحب کو لگا کھائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے دل کی بھڑاس اسی میں ٹھنڈی ہوگی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان ہلکان ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ خود بخود 2 زانو ہو جائے گی، سرنگو ہو جائے گی، اسی طریقے سے جیسے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 لخت ہوا تھا تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ذلیل و خوار ہو گئی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کا گول ہے، اور اس کے اندر وہ پوری طرح یکسو ہے، اور وہ خیال عمران خان کا خیال ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ حاصل کر چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔